افسانہ کوہ انا کی برف۔ زندگی کی بعض حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی جھوٹ اچھا لگنے لگتا ہے۔ ہم سچ دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی ماننے سے انکار کیے جاتے ہیں۔ سچ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے نگل نہیں پا رہے ہوتے۔ ایسے موڑ بھی زندگی میں آتے ہیں جب انسان جذبات کے زیر اثر آنکھوں دیکھے کو جھٹلانے پہ تل جاتا ہے اور جذبات کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے۔ زندگی میں آنے والے یہ کمزور پل انسان کو کچھ دیر کے لیے تو مجبور کر دیتے ہیں، لیکن جب سچائی اپنا اثر دکھاتی ہے تو یہی کمزور پل انسان کو بہت مضبوط بنا جاتے ہیں۔ انہی کمزور لمحوں کا تجربہ سکھاتا ہے کہ انسان کو کہاں سنبھل کر چلنا ہے، کہاں اعتبار کرنا ہے، کہاں جذبات کو ظاہر کرنا ہے اور کہاں خود پہ قابو پانا ہے۔ جب سے شفا باجی کی منگنی ہوئی تھی وہ مجھے اپنے دیور سے خبردار کر رہی تھیں۔ کیا کرتی؟ آخر ان کی بہن حسین ہی اتنی ہے کہ کوئی بھی اس کے حسن کے آگے زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا، اور ان کو یقین تھا کہ وہ ضرور ان کی بہن پہ فریفتہ ہوگا۔ خود دل ہی دل میں وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کاش دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جائیں تاکہ ہمیشہ ساتھ رہ سکیں۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت پیار جو ہے۔ میں نے شفا باجی کو سمجھایا کہ وہ فضول کے خدشات میں نہ پڑے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حسین چہرہ ہر کسی کے دل میں گھر کر جائے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو تو جیسے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ان کا یہ خدشہ اس وقت ہوا ہو گیا جب ان کے منگیتر سلمان بھائی نے ان کو اپنے بھائی کے ہونے والے رشتے کی خبر دی۔ اس بات پہ میں ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی کہ اس بار میرا اندازہ صحیح نکلا۔ دیکھا نا بچو، میں نے بولا تھا نا کہ ہو سکتا ہے اس کی لائف میں پہلے سے کوئی ہو، میں نے کہا۔ جی سنبل میڈم کا اندازہ ٹھیک نکلا، اس بات پہ ان کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے، شفا نے جل بھن کر جواب دیا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور ملنا چاہیے، میں نے مزید چڑھانے کے لیے کہا۔ ہوں، لیکن ابھی صرف بات چل رہی ہے، رشتہ ہوا تو نہیں نا؟ شفا اب بھی اپنی بات پہ قائم تھی۔ او جا یار، دماغ نہ کھا، اس کی پسند کی منگنی ہو رہی ہے اور تم ہو کہ اب بھی وہی رٹ لگا رکھی ہے، میں نے مذاق اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں جواب دیا، کیونکہ اب مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ اچھا یار جانے دو، شفا نے میرے غصے کو بھانپتے ہوئے بات ٹال دی۔ سنبل، کہاں غائب ہو تم؟ شفا مجھے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی جہاں میں اپنے کسی کام میں مصروف تھی۔ میں کوئی بھوت نہیں جو غائب ہو جاؤں گی، ادھر ہی ہوں، بولو کیا بات ہے؟ میں نے بڑے نخرے سے پوچھا۔ پتہ ہے شیراز کی بات ختم ہو گئی، شفا یہ کہہ کر میرا تاثر دیکھنے کے لیے رکی۔ کیا؟ وہ کیسے؟ اس کی تو پسند کی منگنی ہو رہی تھی اور سب گھر والے بھی راضی تھے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں نا، یہی تو بات ہے، وہ بہت امیر گھر کی لڑکی تھی، جب ان لوگوں نے ڈیمانڈز کی تو ان لوگوں کی ہوا نکل گئی۔ شفا کھی کر کے ہنسنے لگی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تو اور کیا، ہر کوئی ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف منہ پیار کی خاطر رشتے جوڑ لیں۔ لوگ تو ہر چیز کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، خاص طور پر سٹیٹس پر تو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو صرف لوگوں کی چاہت اور پیار کی خاطر اتنا کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شفا کے لہجے سے افسوس چھلک رہا تھا۔ ہاں یار، صحیح کہہ رہی ہو، ورنہ ہمارا اور ان کا سٹیٹس بھی کہاں میچ کرتا ہے۔ میں نے بھی پرسوچ انداز میں شفا کی بات کی تائید کی۔ چل بچو، اب تو بچ کر رہنا، شفا نے فوراً میری توجہ اپنے خدشے کی طرف مبذول کرائی اور آنکھ دبا کر کہا۔ اف، توبہ ہے شفا، خدا کو مانو اور چھوڑ دو میری جان۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تو وہ ہنستے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا میرے ساتھ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا تھا، نہ کبھی کوئی اس طرح میرے حواسوں پر سوار ہوا تھا۔ نہ جانے اس کی چاہت میں ایسا کیا جادو تھا کہ میں خود پہ چاہتے ہوئے بھی قابو نہیں پا رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب احساسات نئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے کبھی کسی نے نہیں چاہا تھا یا میرے لیے کبھی کوئی دیوانہ نہ ہوا تھا، لیکن میں تو کبھی کسی کے لیے اس طرح پاگل نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ چاہت کا آغاز تو شیراز کی طرف سے ہی ہوا تھا، تو پھر مجھ میں ایسی تڑپ کہاں سے آ گئی تھی اس کے لیے؟ شفا کی شادی میں اس کا میرے گرد بھنورے کی طرح گھومنا، مجھے ہر چیز پہ فوقیت دینا، مجھ سے میری محبت کی بھیک مانگنا اور مجھے پرپوز کرنا، ان سب باتوں نے شاید میرے دل کے نہا خانوں میں اس کی جگہ بنا دی تھی، جس بات سے میں بے خبر تھی۔
لیکن سب لوگ جو اس کے بارے میں رائے رکھتے تھے وہ اگر شاید کسی اور کے بارے میں سنتی تو ایسے شخص کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے دل میں گھر کرتا چلا گیا۔ دنیا کی ہر بات جیسے مجھ پہ بے اثر ثابت ہو رہی تھی، میرے گھر والوں کی رائے، اس کے گھر والوں کی رائے اور خود اس کا کردار بھی۔ میرے اور اس کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی اور جھگڑے نے بھی میرے دل میں اس کی چاہت ختم نہ کی، بلکہ شاید محبت کی چنگاری کو ہوا دی تھی۔ میری انا نے اگر مجھے روک نہ رکھا ہوتا تو شاید میں بھی اس کی محبت کی اس سے بھیک مانگنے لگتی، جیسے کبھی اس نے مجھ سے مانگی تھی۔ میرا حال اس وقت بن جل کے مچھلی کا سا ہو رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی سب سے قریبی سہیلی کا خیال آیا جس سے میں اپنی حالت بیان کر سکتی تھی۔ شفا کو یہ سب اس لیے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ میرے لیے بے حد پریشان ہو جاتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے فکر مند ہو۔ ہیلو مانی، میں نے اپنی سہیلی کو میسج کیا۔ ہیلو میری جان، کیسی ہو تم؟ مانی نے جواب دیا، بہت برا حال ہے یار، بہت پریشان ہوں میں۔ کیوں سنبل، سب خیریت تو ہے؟ مانی نے پوچھا۔ نہیں یار، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ میری پرواہ ہی نہیں اس کو، میں نے دکھی لہجے میں مانی کو بتایا۔ اوہ میری جان، جسے تیری پرواہ نہیں تو بھی اس کی پرواہ نہ کر، دفع کرو ایسے شخص کو جو تم جیسی لڑکی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مانی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ کاش میں ایسا کر پاتی یار، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا یار، میں نے بے چین ہو کر جواب دیا۔ یار سنبل، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو ایسی تو نہیں تھی، مانی نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی مانی، یہ میں تو نہیں ہوں، مجھے تو کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی، میں کبھی کسی کے لیے یوں بے چین نہیں ہوتی تھی، کبھی کسی کو سوتے جاگتے سوچا تھا، نہ کسی کی اتنی پرواہ تھی، وہ بھی ایسا شخص جسے میری پرواہ بھی نہ رہی ہو، میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تو اسے اتنا چاہتی ہے تو پھر اسے خود ہی کانٹیکٹ کر لے، مانی نے میری حالت جانچتے ہوئے کہا۔ میں کیسے رابطہ کر سکتی ہوں؟ اسے مجھے منانا چاہیے، وہ بھی تو چاہتا ہے مجھے، میں نے کہا۔ ہاں لیکن اگر وہ نہیں جھک رہا تو تم اسے منا لو، مانی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں نہیں مانی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری بے عزتی ہوگی، میں کبھی بھی نہیں جھکوں گی، میں نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ سنبل، پیار میں انا نہیں ہوتی، مانی نے کہا۔ ہاں انا نہیں ہوتی، لیکن عزت نفس تو ہوتی ہے نا یار، میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ یار پیار میں منا لینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، تم اسے مناؤ گی تو دیکھنا وہ تم سے اور بھی پیار کرنے لگے گا، مانی نے بہت مان سے کہا۔ نہیں یار، یہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، اسے بھی تو پیار ہے، یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھتا، وہ کیوں نہیں مناتا مجھے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میری جان، دو ہی کام ہوتے ہیں، احتیاط سے محبت کرو یا پھر محبت سے احتیاط کرو، مانی نے پھر سمجھایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یار تم ٹھنڈے دل سے سوچو، اچھا وقت یاد کرو، اور اگر دل چاہے تو منا لینا اسے، پیار میں انا نہیں ہوتی، نہ ہی منا لینے میں کوئی بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے، مانی نے سمجھایا۔ پتہ نہیں یار کیا صحیح ہے کیا غلط، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ، میں نے بات ختم کی۔ اوکے اللہ حافظ۔ تمام عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزاری ہے۔ میری بے چینی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شیراز کو بھلا دو، لیکن جتنا بھلاتی تھی وہ اتنا ہی یاد آتا تھا، اس کی محبت بھری نگاہیں، باتیں اور مجھ پہ فدا ہونے والا انداز۔ غرض ہر بات میرے دل کو بےتاب کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے رنج اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنے دن کیسے دور رہ سکتا ہے۔ وہ تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا، مجھے ہر پل اپنی زندگی میں چاہتا تھا، پھر وہ ایسے کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا ایک جھگڑا ساری محبت پہ حاوی تھا؟ کیا یہ پیار اتنا کمزور تھا کہ وقت کے ایک ہی جھٹکے سے سب ختم ہو گیا؟ سوالوں کی بوچھاڑ میرے ذہن و دل کو چھلنی کیے دیتی تھی، اور میں اپنی انا اور عزت نفس کے ہاتھوں مجبور اس سے یہ سب سوال پوچھنے سے بھی قاصر تھی۔ دل اور دماغ کی جنگ نے مجھے دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ دل اس کی چاہت کا دم بھرتا تھا تو دماغ اپنی انا اور مصلحت کا راگ الاپتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن شیراز کے لیے ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتی تھی۔ ساری دنیا اس کی عیب جوئی کرتی رہی، اس کی بھنورا صفتی اور نادانیوں کے قصے سن کر بھی مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور میرا جینا محال ہو گیا تھا۔ شاید میرے ساتھ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ مجھے میری زندگی کے سب سے تنہا موڑ پہ ملا تھا۔ ہاں شاید میری تنہائیوں نے ہی مجھے اس کی محبت میں پاگل کر دیا تھا۔ میں تنہا تھی،
کبھی کسی کو اپنی تنہائی کا ساتھی نہ بنایا تھا، شاید اس لیے وہ میری زندگی میں اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ انسان جذبات کے ہاتھوں کتنا مجبور ہو جاتا ہے، یہ مجھے آج پتہ لگا تھا۔ لوگ اپنے محبوب کے آگے جھکنے پہ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا، ورنہ پہلے میرے لیے یہ سب باتیں فضول اور بکواس تھی، میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، لیکن اب مان گئی تھی۔ اس ایک مہینے میں مجھ پر وہ راز زندگی افشا ہوئے تھے جن سے میں اب تک بالکل ناآشنا تھی۔ محبت دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہے، لیکن یہی ایک رشتہ انسان کو کتنا کمزور بنا دیتا ہے۔ میں تو وہ لڑکی تھی جو انا اور وقار کی ایک مضبوط چٹان تھی، ایک کوہ انا تھی میں، لیکن یہ کوہ انا اب دھیرے دھیرے شکستگی کا شکار ہو رہا تھا۔ میرا دل مجھے اس کے آگے جھکنے کو مجبور کر رہا تھا، اور میری انا مجھے اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے روک رہی تھی۔ رات بھر میں نے اسی کشمکش میں گزاری، کبھی مانی کی باتیں مجھے صحیح معلوم ہوتی تھی اور کبھی اپنے دماغ کی دلیلیں۔ دل کہتا تھا منا لو اس کو، دماغ کہتا تھا اگر اسے بھی محبت ہوتی تو وہ تیری طرف خود ہی چل کر آ جاتا۔ جانے دے ایسے شخص کو جو تیری پرواہ نہیں کرتا، تجھے بہاؤ نہیں ڈال رہا۔ پھر آنکھوں سے ہونے والی برسات میں کوہ انا بھیگتا رہا اور توڑ پھوڑ بھی وجود کا حصہ رہی رات بھر۔ 2 دن بعد شفا کے گھر کھانے کی دعوت تھی اور وہاں شیراز کے ساتھ سامنا ہونا یقینی تھا، لیکن میرے دل کی بے چینی مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر بدگمانی دور ہو جائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن اس شخص نے تو جیسے واقع ہی سب کچھ بھلا دیا تھا، اور میں اس بات پہ حیران اور افسردہ تھی کہ کوئی اتنا چاہ کر بھی کسی کو بھلا سکتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی کیسے بدل سکتا ہے آخر؟ پھر میرے دل نے مجھے کہا کہ ایک بار رابطہ کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ بھی اسی انتظار میں ہو کہ اس بار میں مناؤں اسے۔ مانی سے بات کی تو اس نے بھی یہی کہا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ایک فارورڈ میسج کر دیا کہ اگر وہ میرا منتظر ہوا تو رابطہ کر لے گا، لیکن بے سود رہا، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا، اور اب کی بار تو چوٹ میری انا پہ لگی تھی۔ نہایت بے دلی سے تیار ہو کر میں دعوت میں گئی، لیکن شیراز سے سامنا ہوتے ہی میں نے منہ پھیر لیا، اور اس نے بھی مجھے خاطر میں لانا گوارا نہ کیا۔ میرے دل کو یقین ہونے لگا تھا کہ اب یہ وہ پہلے سا نہیں رہا اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا، لیکن اس دل کا کیا کرتی جس کو پتھر پہ گلاب اگانے کا شوق تھا۔ امید اب بھی میرے دامن کو تھامے ہوئے تھی، کیونکہ آج تک میرے حسن اور شخصیت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکا تھا، تو پھر شیراز کیسے کر سکتا تھا جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا؟ مرتی کیا نہ کرتی، آخر اب انتظار کے سوا کیا چاہ رہا تھا؟ 2 دن بعد شیراز کا میسج آ گیا۔ فرتے جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس سے بات کرنا چاہی تاکہ بدگمانی دور کی جا سکے، کیونکہ جھگڑے کی وجہ میرا غصہ اور جذباتی پن ہی بنا تھا۔ غلطی زیادہ میری ہی تھی شاید اس وقت۔ کیسے ہیں آپ؟ میں نے بات شروع کی، لیکن میری انا نے اس وقت جو طوفان اٹھایا وہ بیان سے باہر ہے۔ ٹھیک ہوں، شیراز کا جواب آیا۔ اس دن جو بھی ہوا مجھے اس پہ افسوس ہے۔ میں غصے میں پاگل ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیوں کہہ رہی ہوں۔ میں نے انا کو پرے دھکیلتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، شیراز نے بے رحمی سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا سارا پیار ختم ہو گیا؟ ہوا ہو گئے وہ محبت کے دعوے؟ میں نے دکھی دل سے کہا۔ پتہ نہیں، اب جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے۔ تم جیسے امیر لوگ ہم جیسے غریبوں سے شرمندہ ہوتے اچھے نہیں لگتے، شیراز نے غصے سے کہا۔ اس دن میں غصے میں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو غریب کہا یا آپ کو ہرٹ کرنا چاہا تھا۔ اس وقت میں خود ہرٹ تھی، اس لیے غصے میں بولتی چلی گئی۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ میں نے آخری کوشش کی۔ تم مجھے چاہتی تو اتنا غصہ نہ کرتی، تمہاری بہن کو ہم نے بہت خوش رکھا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا تو میرا کیا قصور تھا؟ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، شیراز نے کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے نظر نہیں آیا، اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، مجھے آپ سے پیار تھا، مان تھا تو آپ پہ غصہ کیا نا، ورنہ ایسا کیوں ہوتا؟ میں نے تڑپ کر جواب دیا۔ بس ایک آ گئی ہے، اب دوسری نہیں لانا چاہتا، شیراز نے بے دردی سے جواب دیا۔ بس بہت ہو گیا شیراز، میں نے بھڑکے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں سچ میں بہت ہو گیا، اس نے بھی کہا۔ اس کا مطلب سب آپ کے بارے میں بالکل صحیح کہتے تھے، میں ہی پاگل تھی جو سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ پہ اعتبار کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میری انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ جو چاہے سمجھو، تم سے پیار نہ ہوتا تو کبھی اپنے گھر میں تم سے شادی کی بات نہ کرتا میں، شیراز نے کہا۔ پیار ایک ہی جھٹکے میں ختم نہیں ہو سکتا، پیار کے دعوے کرنا آسان ہوتا ہے لیکن نبھانا بہت مشکل۔ شیراز، آپ کو پیار ہوتا تو سب کچھ اتنی آسانی سے ختم نہ کر دیتے،
لیکن آئندہ اگر کسی سے پیار کرو تو اس کی غصے میں کہی ہوئی بات پہ اس کا پیار کبھی نہ پرکھنا۔ میں نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ جو چاہو سمجھتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے شفاق لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب کبھی بات نہیں ہوگی، اللہ حافظ۔ میں نے آخری بات کی، اللہ حافظ۔ کوہ انا کی برف تھی، دونوں ہی جمے رہے، جذبوں کی تیز دھوپ میں پگھلا نہ وہ نہ میں۔ اس رات میں بہت روئی، اتنا روئی جیسے کوئی کسی کے جنازے پہ روتا ہے۔ جنازہ ہی تو تھا وہ میری محبت کا، میری چاہت کا، میرے اعتبار کا، جو میں نے ایک غلط انسان پہ کیا تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ انسان مجھے پانے کی خاطر کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ وہی انسان مجھے خود سے الگ کر کے پھینک گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان اتنی جلدی بدل جاتے ہیں کہ موسم بھی بدلنے میں اس سے زیادہ وقت لیتا ہے۔ میں ٹوٹ چکی تھی، میرے اندر کی سنبل پوری طرح بکھر چکی تھی۔ ایک شخص جس کی خاطر میں نے اپنی انا اور عزت نفس کی بھی پرواہ نہ کی، وہی شخص مجھے چھوڑ گیا تھا۔ وہ کیسے اتنا بدل گیا تھا؟ یہ معمہ مجھ سے حل نہیں ہو سکا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں اب کوئی اور اہمیت اختیار کر گیا تھا، یا شاید بدگمانی اتنی زیادہ تھی کہ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، میرے لیے نہایت تکلیف دہ وقت تھا جو میں نے آج تک گزارا تھا۔ اس کی باتیں میری سماعتوں میں گونجتی رہتی تھی، اس کی ایک ایک بات میرے ذہن و دل پہ چھا چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہی تھی، ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ کسی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ کسی کی موجودگی برداشت ہوتی تھی۔ بس روز نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ مجھے اسے بھلانے کی طاقت عطا فرما۔ اے میرے رب، جو میرا نہیں ہو سکتا اس کی چاہت بھی میرے دل سے نکال دے۔ لیکن دعائیں بھی شاید اس وقت بے اثر ثابت ہو رہی تھیں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے بھلا سکتا ہے، یوں مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ ہر وقت اس کی آس لگی رہتی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ ایک درد تھا جو دل کو ہر پل بے چین کیے دیتا تھا۔ ایک دن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، جہاں سے واپسی پہ شفا کا گھر بھی آتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ واپسی پہ شفا کو بھی مل لیا جائے، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے ابو سے شفا کے گھر چلنے کی فرمائش کر دی۔ جب ہم شفا کے گھر پہنچے تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ شفا کی ساس نے مجھے کہا کہ اوپر جا کر اسے مل بھی لو اور نیچے بلا لاؤ۔ میں شفا کو ملنے اس کے کمرے میں جانے کے لیے جب اوپر کی منزل میں پہنچی تو شیراز کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے سے اس کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں وہاں رکی، اور جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میرے دل و دماغ پہ جیسے بجلیاں سی گر گئیں۔ وہ کسی لڑکی سے عشق لڑا رہا تھا اور بہت ہی بےہودہ گفتگو کر رہا تھا۔ میں ایسی باتیں سن کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید گر ہی جاتی صدمے سے۔ مجھے اس پہ نہیں، خود پہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیسے شخص کو چاہا، کس کے لیے میں نے اپنے آپ کو جھکایا اور کس کی آرزو کی تھی میں نے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ اسے میری قدر کیوں نہ ہوئی اور کس طرح وہ مجھے آسانی سے چھوڑ کے، اور میری ناراضگی کی پرواہ اس لیے نہیں ہوئی اسے۔ سب نے اس کے بارے میں سچ ہی کہا تھا۔ میری آنکھوں پہ ہی پٹی پڑ گئی تھی جو میں اس پہ بھروسہ کرنے لگی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ جس کو باہر گند میں منہ مارنے کی عادت ہو جائے اسے گھر کی پاکیزہ روٹی کبھی ہضم نہیں ہوتی۔ چور چوری سے جاتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ مجھے بے حد افسوس اور دکھ ہوا۔ جو شخص مجھ جیسی لڑکی سے بھی وفا نہ کر سکا تو پھر زندگی میں کس سے وفا کرے گا۔ میں نے مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور شفا کے کمرے میں چلی گئی۔ شیراز کو میرے آنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ میرا دل دکھ سے بوجھل ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا ضمیر مطمئن بھی ہو گیا تھا کہ اب مجھے کوئی پچھتاوا نہ رہا تھا کہ میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں، تو پھر افسوس کس بات کا۔ اس کے گھر سے واپسی پہ نکلتے ہوئے میں نے بہت ہلکا محسوس کیا خود کو، کیونکہ تمام پچھتاووں کے بوجھ میں وہیں اس کی دہلیز پہ چھوڑ آئی تھی۔ ہم لڑکیوں کو شاید خدا نے دل دیا ہی محبت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم مردوں کے ایسے جال میں پھنس جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کے لیے اپنی انا اور وقار کو ٹھیس نہیں لگنے دینا چاہیے، کیونکہ عورت کا سب کچھ اس کے وقار کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وقار کے بغیر عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، اس لیے کبھی بھی کسی کی خاطر خود کو جھکانا نہیں چاہیے، کیونکہ عورت جب اقرار محبت کر لیتی ہے تو اس شخص کی پابند ہو جاتی ہے، لیکن مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ گھر آ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسے بے وفا شخص کی حقیقت دکھا دی جس کے لیے میں نے خود کو ہلکان کر رکھا تھا۔ میرے وقار کو ریزہ ریزہ ہونے سے میرے رب نے ہی بچایا۔ میری کوہ انا میں کچھ دیر تو شکستگی ہوئی تھی، لیکن اب اسی کی وجہ سے میرے اندر وہ پختگی پیدا ہوئی کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں پائے گی۔ زندگی میں آنے والے ان کمزور لمحوں سے میں نے سیکھا کہ خود کو کس طرح سنبھال کر چلنا ہے۔
اور جذبات کو خود پہ حاوی ہونے سے کس طرح روکا جاتا ہے۔ میری زندگی میں اگر یہ کمزور لمحے نہ آتے تو شاید میں اسی زوم میں مبتلا رہتی کہ میں بہت مضبوط ہوں، لیکن ہر مضبوط انسان ہمیشہ مضبوط نہیں رہتا۔ کبھی نہ کبھی کوئی ایسا کمزور لمحہ زندگی میں ضرور آتا ہے جو ہمیں اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن حقیقت کو تسلیم کر لینے سے ہم ایسے کمزور لمحوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خیالی دنیا سے باہر نکل کر ہی انسان یہ جان پاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا۔